تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے۔ امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت فضائیں درود و سلام کی صداؤں سے معطر، رحمت دو عالم فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گلہائے عقیدت نچھاور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفلیں، حضور کی خدمت اقدس میں درود و سلام کے نذرانے۔ دن کے آغاز پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31، صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ 24 نیوز کی جانب سے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تاروں میں تیرے حسن تبسم کی ضیاء ہے، پھولوں کی مہک میں تیرے آثار ملے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا، چھوٹے بڑے شہروں میں جشن جلوس اور ریلیاں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ، سوابی، کلات، حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ میں جلوس، ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، شیخوپورہ، گجرانوالہ، حافظ آباد، پاک پتن میں بھی جشن عید میلاد النبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریلیاں، مردان، جیکوباد، ہب، نصیر آباد میں جلوس، درود و سلام کی بہار، کوٹلی، مظفر گڑھ، ہٹھیاں بالا، رابلہ کوٹ اور کوٹلی آزاد کشمیر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوسوں میں بڑی تعداد میں اہل ایمان کی شرکت۔ گلیوں میں اترتی ہیں ملائک کی قطاریں، احساس کی بستی میں عجب جشن بپا ہے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گلیاں بازار سج گئے، گھروں اور مارکیٹوں کو بھی خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ درود و سلام اور نعت خوانی کی محافل، بازاروں میں مٹھائی کی دکانوں پر رش، مختلف شہروں میں کیک کاٹنے کی تقریبات، لنگر اور سبیلوں کا بھی اہتمام۔ تقسیم دشمن کا ایجنڈا مل کر ناکام بنانا ہوگا، معاشرے میں نفرت، گالی اور انتہا پسندی کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی، بد کلامی اور انتہا پسند رویے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں سب کردار ادا کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں محفل میلاد سے خطاب، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ روشن چراغ ہے جس نے جہالت کا خاتمہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق پاکستان کو سنوارنا ہوگا، کشمیر اور فلسطین کے مسلمان جلد آزاد ہوں گے۔ صدر اور وزیر اعظم کی امت مسلمہ کو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد۔ صدر مملکت آصف زرداری نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام محبت، رواداری اور انسانی حقوق کا ضامن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ رہتی دنیا تک مشعل راہ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ محسن انسانیت کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بھی امت مسلمہ کو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک۔ اسلام آباد میں قومی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو تعلیم دینے کی تلقین کی۔ ہمارا نظام تعلیم دو متضاد سمتوں میں تقسیم ہے، ہمیں دوہرے تعلیمی نظام کو ختم کرنا ہوگا، سائنس اور ٹیکنالوجی کو اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق کرنا ہوگا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثالی اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، شہریوں کی تعلیم کا بندوبست کرنا اسلامی ریاست کے فرائض میں شامل ہے۔ گجرانوالہ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالی شان جلوس، مرکزی جلوس عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی کی قیادت میں مرکز مصطفیٰ سے نکالا گیا۔ جلوس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد امڈ آئی، بچوں کا جوش و خروش دیدنی، بارگاہ رسالت میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ دنیا کے مختلف ممالک میں نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت کا جشن، کائنات کا ذرہ ذرہ وجہ تخلیق کائنات کی آمد پر خوش۔ مدینہ منورہ میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجتماع، غزہ میں فلسطینیوں کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے قصیدے، متحدہ عرب امارات اور انڈونیشیا میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور۔
تحریک انصاف کی آئینی ترامیم کا راستہ روکنے کی کوششیں جاری۔ عارف علوی کی مولانا فضل الرحمان سے اہم ملاقات، آئینی ترامیم سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ عارف علوی نے اس سیاسی صورتحال میں مولانا کے موقف اور کردار کو سراہا۔ مولانا کہتے ہیں ہمیشہ آئینی اقدام کا ساتھ دیں گے۔ بل کی منظوری تو دور، یہ پیش کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتے۔ آئینی ترامیم جمہوریت پر حملہ ہے، کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ علی امین گنڈاپور وفاقی حکومت کی مخالفت میں کھل کر سامنے آ گئے۔ کہا انہوں نے سوچا بھی کیسے کہ جمہوریت کے ہوتے ایسا بل لائیں گے۔ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، پارلیمنٹ میں ان کو شکست دیں گے۔ افغان قونصلیٹ کے عہدیداروں کی بد تہذیبی اور سفارتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے رحمت للعالمین کانفرنس میں دعوت دی۔ افغان قونصل جنرل محب اللہ شاکر پاکستان کے قومی ترانے کے دوران بیٹھے رہے۔ افغان قونصل جنرل نے بے شرمی اور ڈھٹائی دکھائی، قومی ترانے کا احترام نہیں کیا۔ محب اللہ شاکر کے رویے سے خیبر پختونخوا حکومت پر بھی سوال اٹھتا ہے۔ افغان قونصل جنرل کو ناپسندیدہ شخص قرار دے کر پاکستان سے بھیجا جائے، ماہرین کا مطالبہ۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں کل الیکشن، مودی سرکار نے مقبوضہ وادی کو چھاؤنی میں بدل دیا۔ الیکشن سے قبل مقبوضہ جموں کشمیر باسیوں کے لیے جیل بنا دیا گیا۔ بوکھلاہٹ کا شکار مودی سرکار الیکشن میں کامیابی کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں 18 اور 25 ستمبر اور 1 اکتوبر کو 3 مرحلوں میں 90 سیٹوں کے لیے اسمبلی الیکشن ہوں گے۔ بی جے پی، محبوبہ مفتی کی جماعت پی ڈی پی اور عمر عبداللہ کی جماعت نیشنل کانفرنس میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ بھارتی ریاست منی پور پر علیحدگی پسندوں کا قبضہ، حکومتی رٹ ختم ہو گئی، خانہ جنگی خوفناک حد تک بڑھ گئی۔ علیحدگی پسندوں نے مختلف علاقوں میں چیک پوسٹیں بنا کر فورسز کو بھگا دیا۔ میزائل، مہلک اور بھاری ہتھیاروں کا کھلے عام استعمال، قتل عام کا شکار عوام نے بھی ہتھیار اٹھا لیے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی بدترین صورتحال پر چیخ اٹھا۔ منی پور میں گزشتہ سال مئی سے حالات مسلسل کشیدہ۔ لبنان میں حزب اللہ کے اہلکاروں پر سائبر حملہ، پیجر دھماکوں سے پھٹ گئے، بچے سمیت 8 اہلکار شہید، 2800 سے زائد زخمی۔ زخمیوں میں ایرانی سفیر مجتبیٰ امانی بھی شامل۔ ایرانی سفارت خانے نے تصدیق کر دی، بیروت کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ اسرائیل نے حزب اللہ پر سائبر حملے کی دھمکی دی تھی۔ پنجاب میں 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے، اپنی چھت اپنا گھر، چیف منسٹر گرین ٹریکٹر اور چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کی منظوری، صوبے کی پہلی لائف انشورنس کمپنی کے قیام کی بھی منظوری، پلاٹ کے کاغذات اور شناختی کارڈ پر قرض ملے گا، واپسی 9 سال میں ہوگی۔ پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی کے بعد پنجاب میں ٹرانسپورٹ کرایوں میں 30 سے 70 روپے تک کمی کر دی گئی۔ وزیر اطلاعات اسما بخاری کہتی ہیں کہ بس اڈوں پر ضلع انتظامیہ کرایوں کا شیڈول چیک کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر مسافروں سے زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جا رہا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے ڈپٹی چیئرمین نیب سہیل ناصر کی ملاقات، احتساب سہولت سیل پر بریفنگ۔ گورنر پنجاب نے چیئرمین نیب کی زیر نگرانی ادارے میں اصلاحات کو سراہا۔ ملاقات میں ڈی جی نیب لاہور امجد مجید اولک بھی موجود تھے۔ روسی نائب وزیر اعظم 18 ستمبر سے 19 ستمبر تک پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ممتاز زہرا بلوچ کے مطابق روسی نائب وزیر اعظم اعلیٰ سطح کے وفد کی قیادت کریں گے۔ روسی نائب وزیر اعظم صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان سے ملاقاتیں کریں گے۔ الیکسی اوور پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ملاقات کریں گے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر بھی اسرائیل کی دہشت گردی جاری۔ غزہ پر اسرائیلی فورسز کے حملے، 24 گھنٹے میں مزید 22 فلسطینی شہید، 76 زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج کے نصیرات کیمپ اور غزہ سٹی کے مختلف علاقوں میں حملے، رفح میں ایک گھر سے 2 فلسطینیوں کی لاشیں برآمد۔ غزہ میں شہادتیں 41,226 ہو گئیں، 95,413 زخمی۔
ایران کا اسرائیل کو غیر مسلح کرنے کا مطالبہ۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ اسرائیل جیسے دشمن کی موجودگی تک ایران اپنے میزائل پروگرام سے دستبردار نہیں ہوگا۔ صہیونی ریاست غزہ کی طرح تہران پر بھی بمباری کر سکتی ہے۔ ایرانی صدر کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو ایران کے دورے کی دعوت۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر فلوریڈا میں قاتلانہ حملہ۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار نے الزام سیاسی حریفوں پر عائد کر دیا۔ امریکی سینٹ کے کو چیئرمین کرسٹوفر کونز نے ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ یکسر مسترد کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بائیڈن اور کیملا کے بیانات سے متاثر ہو کر رائن ویزلی روتھ نے مجھ پر حملہ کروایا۔ امریکی عہدیدار کے قتل کی سازش۔ امریکہ میں گرفتار آصف کو نیو یارک کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ ملزم کا صحت جرم سے انکار۔ عدالت کا آصف کو مزید تحقیقات تک زیر حراست رکھنے کا حکم۔ آصف کو 15 جولائی کو ریاست ٹیکساس سے گرفتار کیا گیا تھا۔ رواں سال کا دوسرا چاند گرہن کل ہوگا۔ چاند گرہن پاکستان میں جزوی طور پر دیکھا جا سکے گا۔ چاند گرہن امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، افریقہ، شمالی اور مشرقی ایشیا میں نظر آئے گا۔ آئی سی سی کا وفد 4 روزہ دورے پر آج کراچی پہنچے گا۔ وفد نیشنل اسٹیڈیم کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لے گا۔ دوسرے مرحلے میں وفد اسلام آباد اور لاہور کا بھی۔ اور چین کو طاقتور سمندری طوفان کا سامنا۔ کیٹیگری 1 کا سمندری طوفان پیانکا شنگھائی سے ٹکرا گیا۔ تیز ہواؤں سے 10,000 سے زائد درخت گر گئے۔ 1400 پروازیں، 570 مسافر ٹرینیں منسوخ۔ پیانکا گزشتہ 7 دہائیوں میں شنگھائی سے ٹکرانے والا سب سے طاقتور طوفان ہے۔ سیلاب کی ریڈ وارننگ جاری۔